السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 123 تک 28 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، اور فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور وہ برا ہے وہ گھاٹ جس پر آیا جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس یعنی دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے وہ انعام جو دیا جائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، اے نبی یہ کچھ خبریں ان تباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کو تباہی ہی میں زیادہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اے نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا، اور یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور صرف ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، یہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں
جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ یعنی اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرف صبح اور شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزریں ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان کے پیچھے لگے رہے، جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 123 تک 28 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب مختصر سا خلاصہ اور تفسیر ایک ساتھ ہو جائے۔ نبیوں کے تذکرے کے بعد، قوم کے تذکرے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اس طریقے سے کہ فرعون کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا تذکرہ نہیں، لیکن فرعون کا تذکرہ ہے، تو فرعون کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی ہے۔ پھر صبر کا کچھ حکم دیا گیا ہے، نیکی کرنے کا تذکرہ ہے، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو پکڑا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے، جب وہ قوم حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ پھر اخیر میں یہ کہا کہ آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایک ہوتے، لیکن ایسا نہیں، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ کیا ہے، پورا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی، جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں
कैसे कामयाब होती है जिंदगी, हर मंगल दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी गुजारने की तमन्ना हर दिल में होती है, लेकिन सब नहीं जानते कैसे गुजारी जाती है खुशगवार जिंदगी। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से। आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। लाइब्रेरीज में इस्लाम है, आपके घरों की अलमारियों में भी इस्लाम होगा किताबों की शक्ल में। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इस्लाम के, फेसबुक पे इस्लाम है। इस्लाम सब जगह पे है, खाली एक जगह पे नहीं है, हमारी जिंदगी में नहीं है। दीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। 24 घंटे बेहतरीन दीनी प्रोग्राम्स, घर के हर फर्द के लिए, समाज के हर तबके के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, इस्लाम का सही पैगाम जानने के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, अमल के लिए, इल्म के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा ये सब होता कैसे है? सिर्फ अल्लाह की मदद और उसके बाद आपके ताउन से। i+TV को इस रमदान अपने सदकात और ज़कात डोनेट करें ताकि हम इंशाअल्लाह इस हक के पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचा सकें। i+TV को डोनेट करने के लिए कॉल करें 095 88888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे से पहले ज़रा मुख्तसर सा खुलासा हुआ। फ़िरौन का तस्करा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तस्करा, फिर अल्लाह ताला ने बस्तियों को जो बर्बाद किया उसका तस्करा हुआ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरह के आखिर में नसीहत की गई है उसका तस्करा है। तो सूरह हूद सूरह नंबर 11 में टोटल 123 आयतें हैं। अब आइए ज़रा तफसील के साथ कुछ आयतों का खुलासा लें, कुछ आयतों की तफसीर लें। अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया कि जितनी कौमों को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया, गाँव वालों को बर्बाद किया, उसके अंदर नसीहत है, इबरत है। और अल्लाह गाँव वालों को क्यों पकड़ता है? वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है, हर एक को अल्लाह नहीं पकड़ता, और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। सही बुखारी किताब तफसीर किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4686, इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह ताला ज़ालिम आदमी को मोहलत देता है, फिर जब पकड़ लेता है तो अल्लाह ताला छोड़ता नहीं। आप गौर करें, देखें, जब मछली मारने के लिए जाते हैं तो आप बोर या फिर कोई चीज़ ऐसी है, आटा वगैरह फेंकते हैं। फेंकने बाद क्या होता है, मछली ज़रा सा खींचती है, लेकिन थोड़ा सा खींचने पर हम नहीं उसको पकड़ते, बाहर नहीं निकालते। उसके बाद क्या करती है, वो पूरा अंदर घोद कर ले जाती है, फिर उसके बाद हम अपनी लकड़ी को बाहर खींचते हैं। तो अल्लाह ताला लोगों को मोहलत दे रहा है, और अल्लाह ताला मोहलत देता है इसलिए नहीं कि अल्लाह खुश है, अल्लाह आजमाने के लिए दे रहा है। इसलिए लोगों को डरना चाहिए कहीं अल्लाह ताला पकड़ न ले। और अल्लाह ताला कब पकड़ता है? जब वो सब हद से आगे बढ़ जाते हैं और लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। फिर आगे तस्करा हो रहा है आयत नंबर 103 से 105 के दरमियान। गौर कीजिए
کہ بستیوں کی تباہی میں بھی قیامت کی دلیل ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو برباد کر دیا، دنیا کا نظام اللہ ختم کر دے گا اور آخری دن آنے والا، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس دن کیا ہوگا کہ کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ برے ہوں گے۔ اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن کوئی کلام نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک ہوں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور قیامت کے دن نبیوں کے، رسولوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی کلمہ جاری ہوگا، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ میرے بھائیو، ناظرین کرام، غور کریں، جب رسولوں کی یہ حالت ہوگی تو دوسرے لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ بہت پریشانی کا دن ہوگا۔ بڑا نیک ہے وہ جو وہاں کامیاب ہو گیا، برا ہے وہ جو وہاں ناکام ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس پر ایک حدیث کو لیتے ہیں، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3111۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یعنی سورہ نمبر 11 آیت نمبر 105، جب یہ آیت اتری، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، فعلی ما نعمل علی شیء قد فرغ منہ او علی شیء لم یفرغ منہ؟ قال بل علی شیء قد فرغ منہ وجرت بہ الاقلام یا عمر ولکن کل میسر لما خلق لہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فمنہم شقی و سعید، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیا عمل کریں ایک ایسی چیز کی وجہ سے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، یا ایک ایسی چیز کی وجہ سے جس سے فراغت حاصل نہیں کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی چیز کی بنیاد پر جس سے فراغت حاصل کر لی گئی اور جس کے ساتھ قلم چل چکے ہیں، اے عمر، لیکن ہر شخص کے لیے اس کام کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں، کوشش کرنا، لگے رہنا، لیکن اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے، اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنی چاہیے، جو جس کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہے۔ ہم کو تو نہیں معلوم نا ہم کس کے لیے پیدا ہوئے، آگے کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے آیت نمبر 106 107 میں، بدبختوں کا برا انجام ہوگا، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں چیخنا، چلانا، دھاڑے مارنا، جہنم کے اندر یہی سب کچھ ہے، اس لیے لوگوں کو گھبرانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا، وہ لوگ جنت کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، اس سے کبھی بھی وہ نہیں نکل سکیں گے۔ ایک بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ جہنم کے لیے بھی آیا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین کا نظام ہے مگر آپ کا رب چاہے۔ جنت کے لیے بھی یہی آیا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جب آپ کا رب چاہے۔ لیکن جنت کے لیے آگے ایک چیز استعمال ہوئی، عطاء غیر مجزوز، جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنتیوں کے تذکرے کے بعد پھر آگے ذکر ہوا عطاء غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جو نعمتیں ملی ہوئی ہے جنت کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، کبھی جنت سے نکلنے والے نہیں۔ وہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں کے ذریعے ملتی ہے۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4730، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوتا بالموت کہیئت کبش املہ فینادی مناد یا اہل الجنہ فیشرئبون وینظرون فیقول وهل تعرفون هذا فیقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول یا اہل الجنہ خلود لا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک چتکبرے جانور کی شکل میں لائے گا، جہنمیوں کو کہے گا جانتے ہو کیا ہے یہ؟ بولے ہاں موت ہے یہ۔ جنتیوں سے اللہ پوچھے گا جانتے ہو کیا ہے یہ؟ بولے موت ہے۔ میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد یہ کہا جائے گا جنتیوں جنت کے اندر ہمیشہ رہو، جہنمیوں جہنم کے اندر ہمیشہ رہو۔
اب کچھ بھی ہونے والا نہیں، کوئی کہیں سے نہیں نکلے گا۔ ایک اور حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2837، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی مناد وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز دینے والا آواز دے گا، بے شک تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، یعنی جنت کے اندر صحت ہی صحت رہے گی، کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ پھر اسی طرح کہا جائے گا کہ تم بوڑھے نہیں ہوگے بلکہ وہاں جوانی رہو گے، 30 سال یا 33 سال کے ہوں گے، جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ تم نعمتوں میں رہو، تمہاری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ آیت نمبر 109 سے 111 تک میں غور کیجئے، شرک بلا شبہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 112 113 استقامت کا حکم ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ جمے رہیں، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ لوگ بھی جمے رہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو استقامت یعنی حق کو مان لینا، یہ کہنا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر جمے رہنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اللہ تعالیٰ وہاں مہمان نوازی کرے گا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 114 115 میں نماز کا حکم ہے، نماز کی اہمیت، واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور دن کے دونوں طرف یعنی صبح شام کی نماز پڑھا کریں۔ اس کا مطلب یہ اس کا زیادہ اہتمام کرنا، اس نماز کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4687، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک آدمی نے کسی عورت کو بوسہ لے لیا، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا، فانزلت علیہ، تو یہ آیت اتری، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، تو محل استدلال ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قال الرجل علی ہذہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن عمل بها من امتی، میری امتی میں سے کسی بھی آدمی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ اور حدیثوں پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 233، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، پانچوں وقت کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ کفارہ ہیں درمیان کے گناہوں کا جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 116 117 میں برائیوں سے روکنے والی جماعت ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ برائیوں سے روکیں۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، یعنی اصلاح کرنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جماعت اگر موجود ہے اصلاح کرنے والی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس گاؤں کو برباد نہیں کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 118 اور 119 میں ہے اللہ نے تمام اہل زمین کو چاہتا تو ایمان والا بنا دیتا، سب لوگ ایمان والے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزما رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا آیت نمبر 120 میں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے آپ کا دل پختہ ہو جائے اس لیے سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے آپ کہیے، آپ تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انجام کس کا اچھا ہوگا، آیت نمبر 121 سے 123 تک، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اور آپ کا رب جو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے عمل کرنے والوں میں شامل کر لے، نیک لوگوں میں شامل کر لے، ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ